نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے نماز کے متعلق کہ نماز کے اندر کن الفاظ کے اندر جو ہے ہم غلطی کرتے ہیں، اور اس کے اندر لحن جلی اور لحن خفی۔ تجوید کے اندر جو ہے دو قسم کی غلطی جو ہے نا لوگ کرتے ہیں، ایک کو لحن جلی اور ایک کو جو ہے نا لحن خفی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی یعنی جو موٹی غلطی ہے اور جس سے جو ہے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور جو کہ حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں لحن خفی جس کو ہلکی غلطی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے۔ اب یہ لفظ کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر نہیں پڑھنا، لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر جب بھی لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ پر کا مطلب ہے کہ موٹا پڑھنا ہے، خوب جو ہے پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے جب بھی لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ تو یہاں جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر اللہ اکبر، لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کا نام خوب پر ادا ہوگا اللہ۔ اور موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، ہونٹ گول نہیں کرنے، بلکہ زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے موٹا کرنے کے لیے۔ تو یہاں لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، زبان تالو کی طرف اٹھانی ہے اللہ اللہ۔ اور پیش ہے، پیش آدھے واؤ کی آواز ہے، اور واؤ کی ادائیگی میں جو ہے نا تمام ہونٹ گول کرنے ہوتے ہیں، تو پیش کی ادائیگی بھی جو ہے نا ہونٹ گول ہوں گے اللہ اکبر، یعنی آدھے واؤ کی آواز ہے پیش۔ اور یہاں جو ہے کاف کے اندر قلقلہ نہیں کرنا، موٹا قاف جو ہے دو نقطوں والا جو قاف ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ نے قلقلہ کرنا ہے، لیکن چھوٹے کاف کے اندر جو ہے آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، اکبر پڑھنا ہے اکبر۔ یہاں جو ہے را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، جب بھی را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کرنا ہوتا ہے اکبر اکبر۔ لیکن لفظ اللہ کے لام کو جس طرح موٹا پڑھتے ہیں را اس طرح اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، یعنی جن حروف کا موٹا پڑھتے ہیں ان میں بھی مراتب ہیں، وہ مراتب کے متعلق انشاءاللہ جو ہے نا پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا حرف جو ہے نا موٹا پڑھنے والا، کون سا حرف پہلے نمبر پہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ کون آتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کے متعلق جو ہے نا پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع جو ہے نماز کے متعلق ہے، اور اس بارے میں جو ہے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ ویڈیو بنائیں، تو ویسے تو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ترجمہ اور تجوید کا، لیکن ابھی انشاءاللہ تجوید کے متعلق جو ہے ویڈیوز جو ہے نا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور جو سب سے ضروری ہے، نماز ہم جو ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ الفاظ ہم درست کر لیں تو انشاءاللہ باقی جو ہے نا پھر آگے چلیں گے، اور مزید تجوید کے متعلق جو ہے نا انشاءاللہ اسباق ہوں گے۔ تو یہاں آپ نے انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا اللہ کے فضل سے کہ اس کو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پیش کو مجہول نہیں پڑھنا۔ اب یہاں جو ہے بات پڑھتے ہیں اکبر 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 نہیں پڑھنا، اکبر اکبر پڑھنا ہے، اور بعض پڑھتے ہیں اکبر، اس کو موٹا کر لیتے ہیں غلطی سے، تو یہ تمام جو ہے نا یہ لحنی جلی بنتی ہے اگر کوئی اکبر پڑھتا ہے تو، کیونکہ حرف چینج ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو موٹا نہیں کیا تو یہ لحن خفی بنتی ہے، لیکن ہے کہ اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ غلطی کوئی بھی ہو، موٹی ہے غلطی یعنی لحنی جلی ہے یا لحن خفی ہے غلطی ہے، غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ قرآن پاک کو آپ نے صحیح پڑھنا ہے، نماز کو صحیح ادا کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو را جو ہے اس کو بھی آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، تو زبان کی جو پشت ہے را میں اس کو جو ہے اوپر آپ اٹھائیں گے، را موٹی ادا ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں
سبحانك اللهم. سبحانك اللهم. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو موٹا ادا کرنا. تو یہاں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہم کا لفظ ہے. اب یہاں بھی اللہم کے لفظ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اللہم کا لام بھی موٹا ادا ہوگا. سبحانک اللہم. زبان تعلق کی طرف اٹھانی ہے. سبحانک اللہم. اور میم مشدد ہے. میم مشدد جہاں بھی آئے گی نون مشدد اور میم مشدد اس میں جو ہے نا آپ نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے اور غنے کی مقدار ایک الف ہے. ناک سے آپ نے جو ہے نا غنہ ادا کرنا ہے. سبحانک اللہم. اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے. اب یہاں کیا ہوگا؟ با میں قلقلہ ہوگا. صب نہیں پڑھنا, سبحان نہیں پڑھنا, صب با میں قلقلہ کرنا ہے. کیوں کہ حروف قلقلہ جب ہے ان کے اوپر سکون یعنی جزم آ جائے, خواہ وقف کی وجہ سے ہو یا اصلی سکون ہو, اس میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کا مطلب ہے کہ حرف کو ہلا کر پڑھنا. جس طرح گیند جو ہے دیوار پہ آپ مارتے ہیں اچھل کر واپس آ جاتی ہے, یعنی آواز اس طرح ٹکرا کر واپس آ جائے, تو یہ قلقلے کی مثال ہے. سبحان, صب نہیں پڑھنا, سبحان پڑھنا ہے. اور آن نہیں پڑھنا. ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اگر ہا کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کر رہے, سبحان پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ لہنی جلی ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. سبحان پڑھنا, سبحان نہیں پڑھنا. سبحانک اللہم. اچھا, ایک تو یہاں قلقلہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر جو ہے ایک الف کی مقدار کے برابر, اس کو آپ نے کھینچنا ہے. سبحانک اللہم. لفظ اللہ کا لام موٹا ادا ہوگا اور لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا بھی ہے. اور میم مشدد میں غنہ ہوگا اور پیش کو اپنے معروف ادا کرنا ہے, مجہول نہیں پڑھنا, جنہیں ہو نہیں پڑھنا. آدھے واو کی آواز ہو. او سبحانک اللہم. اچھا, یہ تو ابھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا. وبحمدک, وبحمدک, حمدک نہیں پڑھنا. اچھا, وبحمدک. وبحمدک. جو لوگ ہا کو نہیں پڑھ سکتے اس کو جو ہے نا ہا سے تبدیل کرتے ہیں. تو وبحمدک نہیں پڑھنا, وبحمدک. اگر وبحمدک پڑھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے, لہنی چلی ہے, کیونکہ حرف چینج ہو گیا. وبحمدک. اور زیر کو بھی نہیں کھینچنا, کاف کو بھی نہیں کھینچنا. جہاں کھڑا زبر ہو, کھڑی زیر ہو, الٹا پیش ہو, یا جہاں مد ہو تو وہاں آپ نے کھینچنا ہے, ورنہ حرکات کو آپ نے نہیں کھینچنا. وبحمدک. اگے پھر وتبارک. وتبارا یہاں جو ہے واو کی ادائیگی میں نہ تمام ہون بول کرنے ہیں. واو کی ادائیگی میں اوپر والے دان نچلے ہون کے ساتھ نہیں لگانے. واو پڑھنا ہے, باؤ نہیں پڑھنا. اور ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. وبحمدک وتبارک اسمک. یہاں جو ہے الف سے پہلے زبر ہے. جب بھی الف سے پہلے زبر ہو یا الف مدہ ہے, آپ نے جو ہے اس زبر کو کھینچنا ہے تو الف پڑھا جائے گا, یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر. یہاں مد ہے. وتبارک اسمک. کاف کو آپ نے نہیں کھینچنا اور پیش کو معروف ادا کرنا ہے. وتبارک اسمک. اور یہاں جو ہے را کے اوپر زبر, جب بھی را کے اوپر زبر ہو را کو آپ موٹا ادا کرنا ہوتا ہے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ان حالتوں میں جو ہے نا را کو موٹا ادا کرنا ہوتا ہے.
تبارک اسمک آگے پھر وتعالی جدک یہاں بھی جو ہے آپ نے الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے آپ نے کھینچنا ہے۔ اب یہاں نہ کھینچنے سے کیا ہو جاتا ہے، ایک حرف کم ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے، لہنی جلی یعنی موٹی غلطی۔ تو ایک حرف کم ہوگا، لازمی بات ہے کہ تحریف آ گئی اور معنی میں بھی جو ہے نا فرق آ جاتا ہے۔ وتعالی جدک، اور دال کے اوپر شد ہے، جہاں بھی شد ہوگا شد والا حرف آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ شد والا حرف جو ہے نا وہ سخت پڑا جاتا ہے۔ شد کا معنی جو ہے نا سختی ہے، شد والے حرف کو آپ نے سخت پڑھنا ہے، اس کو نرم نہیں پڑھنا ہے۔ وتعالی جدک، خوب جماؤ کے ساتھ شد والا حرف پڑھنا ہے، اور پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے۔ اب اکثر لوگ یہاں کیا کر جاتے ہیں، وتعالی جدک پڑھ لیتے ہیں، یہ الف ختم کر لیتے ہیں، وتعالی جدک پڑھنا ہے۔ آگے پھر ولا الہ غیرک، یعنی وقف کریں گے غیرک ہے غیرک۔ اچھا اب یہاں جو ہے الف مدہ، الف سے پہلے زبر اس کو کیا کہتے ہیں، الف مدہ۔ حروف مدہ جو ہے نا 3 الف ہو یا مکمل انشاءاللہ حروف مدہ پھر کسی وقت آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا۔ آج جو ہے نا یہاں جو ہے چونکہ الف مدہ ہی آ رہا ہے، اوپر بھی آیا یہاں بھی، تو الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اس کی آواز کو اپنے کھینچنا ہے۔ کھینچنا کتنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر ہے، اور ایک الف کی مقدار کتنی ہے، جس طرح کھلی انگلی آہستہ سے بند کر لو یا بند انگلی آہستہ سے کھول لو اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہاں جو ہے اب مقدار بڑھ گئی ہے، ایک الف اتنا جو ہے نا کیا نام ہے مد نہیں کرنا ہے۔ کیوں، یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو 3 یا 4 الف کی مقدار کے برابر ہم نے یہاں مد کرنی ہے، کھینچنا ہے۔ ولا الہ، اب الہ جو ہے نا یہاں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ اگر ایک الف سے کم کریں گے حرف ختم ہو جائے گا، ایک الف سے اگر بڑھائیں گے تو پھر غلطی ہو جائے گی، تو اس لیے ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ الہ، اب اتنا ہی، لا اور لا یہ فرق ہے، اب لا پڑا ساتھ الف پڑھا گیا یعنی کھڑا زبر پڑھا گیا، اور لا پڑا لام زبر لا، اور لام الف زبر لا، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر اور الف مدہ کی ایک سیم آواز ہے۔ تو یہاں جو ہے مد کی مقدار 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر جو ہے نا آپ نے یہاں مد کرنی ہے۔ ولا الہ، الہ یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے کھڑا زبر، اور ہا کو نہیں کھینچنا۔ اور آگے پھر غین جو ہے موٹے حروف میں سے غین کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، جس طرح ہم غرارہ کرتے ہیں نا، گلے کے شروع سے غین ادا ہوتا ہے لیکن ہے موٹے حروف میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا لین ہے، یہاں صرف آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ان کو جو القاب ہے، نام ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ پھر باقی انشاءاللہ آگے جو ہے نا تجوید کی جو تختی ہوگی، تجوید کے جو اسباق ہوں گے، اس میں آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ حروف لین کس کو کہتے ہیں، حروف مدہ کس کو کہتے ہیں، وہ پوری تعریفات اس میں آئیں گی۔ یہاں صرف آپ نے جو ہے نا آج کے سبق میں جو ہے نا نماز کے سبق میں بس یہ سمجھنا ہے کہ حروف لین جو ہے نا جہاں جو حروف لین کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور معروف پڑھنا ہوتا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہوتا۔ یہاں جو ہے نا غیرک پڑھنا ہے، غیرک، غیرک نہیں پڑھنا۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ غیرک پڑھتے ہیں، تو وہ اچھا غیرک پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، غلطی ہے۔
غیرک نہیں پڑھنا، غیرک پڑھنا، غی پڑھنا ہے، غیر نہیں پڑھنا. جس طرح اکثر جو ہے نا دوسرے الفاظ، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ الم تر کیف ہے، دوسرے فیل ہے. الم تر کیف پڑھنا ہے تو الم تر کیف لوگ پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں حروف لین کو. اب وہ ہے آگے سورہ قریش میں والصیف ہے تو والصیف پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مجہول الفاظ ہے. حروف لین کو جو ہے، حروف لین دو ہیں، واو اور یا. جب یہ ساکن ہو اور پہلے والے حرف پر زبر ہو ان کو حروف لین کہا جاتا ہے. تو مزید انشاءاللہ جو ہے نا پھر حروف لین کے اسباق میں جو ہے انشاءاللہ مزید اس کو آپ سمجھیں گے. فی الحال مجھے نہیں سمجھنا ہے کہ حروف لین جو ہے نا وہ نرمی سے ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. تو کیا پڑھنا ہے؟ غیرک پڑھنا ہے، غیرک نہیں پڑھنا. را کے اوپر پیش ہے، را کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے، غیرک. اور کاف جو ہے نا یہاں وقف کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا تو غیرک پڑھیں گے. غیرک کا کون؟ غیرک. تو یہ آج جو ہے نا نماز کا ہمارا پہلا سبق ہو گیا. اور اس کے اندر جو ہے نا جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے سمجھ لی. تو اسی کے اندر کسی کا بھی پھر سوال ہو تو کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتا ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے. ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں پڑھنا. اللہ اکبر جو ہے نا غلط ہے. اور بعض لوگ کھڑا زبر کھینچتے ہی نہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر غلط ہے. کیوں؟ یہاں جو ہے نا پھر وہ کھڑا زبر ختم کر دیا، بڑا زبر اس نے پڑھا. تو اللہ اکبر نہیں پڑھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے زیادہ آپ نے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھینچتا. کھڑا زبر جو ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے اور لفظ اللہ کا نام موٹا ادا کرنا ہے. اللہ اکبر، اکبر. یعنی کاف کو موٹا بھی نہیں کرنا اور اس کاف کے اندر قلقلہ بھی نہیں کرنا. اور را جو ہے نا اس کو موٹا ادا کرنا ہے، اکبر. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول نہیں کرنے، ہونٹ استعمال نہیں کرنے. موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. سبحان، سب نہیں پڑھنا، سبحان نہیں پڑھنا. سبحانک اللہم، پھر سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک نہیں پڑھنا، وبحمدک. اور یہاں اللہم کا لفظ جو ہے نا اس کو موٹا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، ہا کی آواز گلے کے درمیان سے. وبحمدک، زیر کو، دال کی زیر کو کاف کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے. وبحمدک وتبارک اسمک. یہاں کیا ہے؟ الف مد ہے. وتبارک، الف سے پہلے زبر الف مد ہے، زبر کو آپ کھینچے گا الف ادا ہوگا. اور کاف کی زبر کو نہیں کھینچنا. وتبارک اسمک وتعالی جدک. وتعالی، یہاں الف مد ہے دونوں جگہ، کھینچنا ہے زبر کو ایک الف کی مقدار کے برابر. اور دال کے اوپر شد کی شد ہے تو شد کو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی سخت ادا کرنا ہے. جدک، جدک، جدک نہیں پڑھنا. جدک، جدک وتعالی جدک. اور پیش کی ادائی میں کیا ہوگا؟ ہونٹ جو ہے نا اپنے گول کرنے ہیں. ولا الہ غیرک، یہاں مد کی مقدار زیادہ ہو گئی. ولا الہ، 3 سے 4 الف مقدار کے برابر مد ہے. کیوں؟ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے. جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون یا شد والا حرف آ جائے تو مقدار بڑھ جاتی ہے. تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آنے کے بعد جو ہے نا مقدار مد کی جو ہے نا وہ 3 سے 4 الف ہو جاتی ہے. تو یہاں 3 سے 4 الف مقدار کے برابر آپ نے یہاں مد کرنا ہے. ولا الہ، یہاں کیا نام ہے؟ کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر لام کھڑے زبر کو کھینچنا ہے. ولا الہ غیرک، غیرک. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نماز کا جو ہے نا. اور نماز جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور چونکہ ہم عربی سے جو ہے نا واقف نہیں ہیں، اجمی لوگ جو ہے جس نے ترجمہ نہیں پڑھا اور صرف یہ کہ الفاظ ہی سیکھیں
اور الفاظ بھی اس طرح بچپن میں سیکھے ہیں کہ وہ تلفظ صحیح نہیں تھا تو معنی جو ہے نا اس میں غلط ہو جاتا ہے. تو باقی زبانوں میں جو ہے نا فرق نہیں پڑتا، لیکن عربی زبان جو ہے نا بہت ہی باریک ہے. ذرا سا جو ہے مثلا کہ زبر زیر کا فرق آ گیا یا حرف کی ادائیگی میں فرق آ گیا تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. مثلا جس طرح پڑھتے ہیں قلب، قلب جو ہے نا دل کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ قلب لفظ ہے، قلب 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 جو ہے نا عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں. اور اگر ہم موٹے قاف کے ساتھ نہ پڑھیں، قاف کو موٹا نہ کریں، قلب پڑھیں، قلب کو دل کو کہتے ہیں. اچھا، فی قلوبہم، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب قاف موٹا کیا تو معنی صحیح ہے فی قلوبہم مرض، لیکن کوئی جو ہے قاف کو موٹا نہیں کرتا، قاف کی جگہ کاف پڑھتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ فی قلوبہم مرض پڑھتا ہے. تو قلوبہم یعنی ان کے کتوں میں بیماری ہے. اس طرح والصیف سورہ قریش میں والصیف گرمی، اس کا معنی ہے گرمی والصیف. اور اگر والسیف پڑھتا ہے، سواد کو موٹا نہیں کرتا، والسیف پڑھتا ہے تو اس کا معنی تلوار، تو معنی جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا الفاظ کی ادائیگی میں جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے. نماز میں آپ کو یہاں اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو ہے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور کون سی غلطی ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ جو ہے نا یہ نماز جو ہے نا مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر مخارج اور باقی تجوید کے قواعد جو ہے نا سیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس میں مزید پھر تلفظ کی ادائیگی جو ہے نا آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. تو فی الحال جو ہے نا نماز انشاءاللہ جو ہے نا ہم نے مکمل کرنی ہے، اور اس کا آج جو ہے نا پہلا سبق ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. والسلام.